Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Pervez, advocate. Today I'm going to discuss about Article 14, Constitution of Pakistan. Article 14, protecting your rights and providing you constitution and providing you shelter of constitution and law. Article 14 says, inviolability, dignity of man, woman, and human beings. Article 14, para 1 says, the dignity of man, woman, and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. آئین پاکستان, Constitution of Pakistan, آرٹیکل 14, آرٹیکل 14 کہتا ہے کسی کو دخل اندازی سے محفوظ شرف انسانی قابل حرمت ہے اور سب انسانوں کا احترام کیا جائے گا. معاشرے میں رہنے والے, بسنے والے ہر انسان کی عزت و ناموز محفوظ ہوگی. ہر انسان کو خصوصی حق حاصل ہے کہ اس کو دیوار اور چار دیواری وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے. کوئی شخص اس کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن, بغیر کسی اجازت کے, مکین کے مالک کے وداؤٹ پرمیشن, بغیر اجازت کوئی بھی شخص داخل نہیں ہو سکتا, خواہ پولیس والا ہو, ایجنسی والا ہو یا کوئی شخص ہو. اور اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ جرم ہوگا, وہ آئین اور قانون اور اسلام کے خلاف ہے. ہاں, اگر قانون اس کو اجازت دیتی ہے, جیسے اگر کوئی دہشت گرد آپ کے گھر میں گھس آیا تو آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی, لہٰذا اس وقت اگر وہ دہشت گرد, وہ چور, وہ ڈاکو, اس بدماش کو فالو کرتی ہوئی کوئی ایجنسی آ رہی ہے تو آپ خود ہی دروازہ کھول دیں یا اپنے دل کا دروازہ کھول دیں کہ وہ ایجنسی آ کر کے, وہ پولیس والا آ کر کے آپ کی بھی حفاظت کرے اور اس دہشت گرد کو پکڑ لے. یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو تو آپ اپنے حق کو روک دے لینے سے آپ اپنے فرض کو ادا کریں, ڈاکو کو پکڑنے میں پولیس کی مدد کریں. No person shall be subjected to torture. The privacy of home shall be inviolable. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا, کوئی شخص, کوئی عدالت, کوئی ادارہ کسی کو زبردستی گواہ بننے پر مجبور نہیں کر سکتا, کسی کو زور زبردستی نہیں کیا جا سکتا, کسی کے ساتھ تشدد نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے فلاں کے خلاف گواہی دینی ہے یا فلاں کے خلاف آپ گواہ نہ بنو. دیکھیں, ہر انسان, آرٹیکل 2 کہتا ہے, آرٹیکل 2 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون ریاست کا اگر اسلام سے ٹکرائے تو اسلام کے قانون کو نافذ سمجھا جائے گا, کیا جائے گا, اور جو اسلام سے ٹکراتا ہوا قانون ہے وہ وائلیٹ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, یعنی سپر کریچر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو, او بلیور, اے ایمان والو, کسی کے گھر میں گھر والوں کی مرضی کے بغیر نہ داخل ہو, یعنی اہل خانہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. بہت سارے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. دیکھیں, صدقے جاؤں, اسلام مانگتا ہے ایویڈنس, اسلام مانگتا ہے ریفرنس, اسلام مانگتا ہے گواہی. اسلام میں میری تیری قول نہیں چلے گی, سوائے قال اللہ, قال رسول, منہج سلف صالحین, منہج صحابہ اکرام ہی چلے گی, کہ 1400 سال پہلے کی, کہ یہ قانون تھا, یہ قانون ہے, یہ قانون قیامت تک رہے گا کہ کوئی کسی کے گھر میں, مکان مالک کے, گھر کے مالک کے بغیر مرضی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر قانون اس کو اجازت دیتی ہے, اگر کوئی ایسی دہشت گردی ہے یا نہیں دیتا. تو ناظرین,
then, my dear respected friends, people have rights, people have privilege, people have private life, right to privacy. Then, ladies and gentlemen, article further says, right to privacy as a fundamental right, as a privilege you have entitled to stop anyone if someone forcefully trying to come in your home, because this is illegal, this is unconstitutional, this is immoral, this is prohibited in Islam too. Islam give you lot of rights and duty, so we should follow law, we should follow constitution. Constitutions protecting your fundamental rights. Follow my channel. If you did not subscribe my channel, please subscribe. If you have any question, please comments, share, like and share. टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा. आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर कोई कमेंट्स देना है तो कमेंट्स दे दीजिएगा. लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल से जुड़े रहिए. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.